ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر گلزار۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈائبٹیز اور لیور سے متعلق، یعنی شوگر اور جگر سے متعلق ہے۔ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ لیور ہے کیا۔ لیور یہ انسانی باڈی کا ایک انتہائی اہم آرگن ہے جس میں بلڈ سپلائیز ہوتی ہیں، جو ہماری باڈی کا 30% بلڈ جو ہے وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا آرگن ہے اور انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے ہماری باڈی کے لیے، جو پوری باڈی کو بلڈ کی سپلائی کرتا ہے، اور اس میں جو باڈی کے 500 سے زیادہ فنکشنز ہیں، اور جو بھی ہماری باڈی میں ڈائجسٹو پروڈکٹس جاتی ہیں لیور ہی ان کو پروسیس کرتا ہے، اور جب ہم کچھ نہیں بھی کھا رہے ہوتے تو لیور ہی ہماری باڈی کو انرجی پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پروٹین بھی جو ہے وہ بناتا ہے، ایک فلٹر بھی ہے یہ جو تمام ٹاکسنز اور جرمز کو ہماری باڈی میں فلٹر کرتا ہے۔ فیٹ کا ڈائجیشن جو ہے وہ بھی ہمارا لیور ہی کرتا ہے۔ تو دوستو اب اس میں جو خراب ہو جاتا ہے جب یہ جگر، کن وجوہات سے یہ خراب ہوتا ہے تو وہ اس کی بات کرتے ہیں ہم۔ تو یہ سب سے پہلے جو اس کی مین ریزن ہے وہ ہے شراب نوشی، یعنی الکوہل کا زیادہ استعمال کرنا۔ اس کے علاوہ اوبیسٹی یعنی موٹاپا جو ہے اس کی وجہ سے بھی یہ خراب ہو جاتا ہے، فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ تو ادویات کے جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال سے بھی، اینٹی بایوٹکس وغیرہ اس طرح کی ادویات جو ہیں اگر وہ زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں اس سے بھی لیور خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انفیکشن کا ہو جانا، اس کی بھی وجہ ہوتی ہے کہ لیور اپنا پروسیس وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دے سکتا۔ تو دوستو اس کے علاوہ ڈینگی، ملیریا وغیرہ سے بھی جگر میں خرابی ہو جاتی ہے، اور اس کی مطلب اور بھی ڈیفرنٹ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو مین تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے مطابق جو دنیا میں 1/3 جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، 1/3 ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ لیور کی وجہ سے، لیور فیل ہونے کی وجہ سے 1/3۔ اس کے علاوہ جو ڈیتھس ہو رہی ہیں، جو بھی لوگ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہارٹ اٹیک، اور یعنی کہ 1/3 جو پیشنٹ ہیں نا وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جگر کے فیل ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ 1/3 پیشنٹس جو ہیں ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ گردے فیل ہونے کی وجہ سے، اور 1/3 پیشنٹ جو ہیں وہ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے، لیکن پیچھے ان کے ڈائبٹیز ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈائبٹیز جن کو ہے، شوگر جن کو ہے، ساتھ میں ان کے گردے فیل ہو گئے، تو مین اس کی کاز جو ہے وہ ڈائبٹیز ہی ہوتی ہے، اور ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ جگر فیل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہارٹ فیل ہونے کی وجہ، لیکن اس سے شوگر جو ہے وہ جڑی ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ہماری باڈی کے لیے ایک انتہائی امپورٹنٹ آرگن ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے نا جب، تو جسم میں بہت ساری پیچیدگیاں اور بہت ساری بیماریاں انسان کو جو ہے نا وہ پھر لاحق ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہیلتھی ڈائٹ کا استعمال کریں، جو غیر صحت مند خوراک ہے اس کا استعمال بالکل نہ کریں۔ تو اس کی مطلب ڈیمیج ہونے کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ فاسٹ فوڈ، بیکری آئٹمز کا جو استعمال ہے وہ ہم نہ کریں،
اس کے علاوہ اگر موٹاپا ہے تو اس کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے، اس کا واک کرنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور ڈائبٹیز جو ہے وہ ہر صورت میں وہ کنٹرول میں رہنی چاہیے، کیونکہ ڈائبٹیز جو ہے یہ ایک مین وجہ ہے. یعنی شوگر جو ہے اگر یہ کنٹرول میں نہیں ہوتی نا تو پھر یہ جگر خراب ہوتا ہے، پھر یہ گردے خراب ہوتے ہیں، پھر یہ ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں. اور مطلب شریانوں میں جو ہارٹ کی جو ہیں اس میں بلاکیج ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پھر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے. تو دوستو اس میں جو ہے نا میں آپ کو اس کی علامات اب بتاتا ہوں کہ جب جگر خراب ہو جاتا ہے نا تو کیا سمٹم ظاہر ہوتی ہیں. اس کی سمٹمز یہ ہوتی ہیں: سب سے پہلے بھوک کا نہ لگنا، وزن کا کم ہوتے جانا، تو اس کے علاوہ متلی کا ہونا، کیب کا ہونا، پیشاب میں رنگت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی ڈارک ہو جاتا ہے، پیلا ہو جاتا ہے، جلد کا رنگ بھی پیلا یلوش ٹائپ ہو جاتا ہے. اور جب بندہ یہ اس کی سٹیجیں جو ہے نا بیماری کی جب آگے بڑھتی جاتی ہیں نا تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ٹانگوں میں سوزش آ جاتی ہے، پاؤں میں سوزش آ جاتی ہے، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے، میموری کی پرابلم اس میں ہو جاتی ہے. تو دوستو یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ سمٹمز وہ ظاہر ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 30 منٹ کم از کم بندے کو جو ہے نا وہ ڈیلی وہ تیز واک کرنی چاہیے. فاسٹ فوڈ، کولا ڈرنکس وغیرہ سے اوائڈ کرنا چاہیے. فروٹس اور سبزی جو ہے وہ پتوں والی جو سبزیاں ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے. فائبر والی خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے. تو دوستو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اس میں جب خرابی ہو جاتی ہے نا تو ایک اس کی جو ہے نا وہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ایکیوٹ اور ایک ہوتی ہے کنڈیشن اس کی کرونک. تو ایکیوٹ کنڈیشن میں جو ہے نا اس میں ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کچھ دوائیاں لینے وغیرہ سے نا وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، 5-6 ماہ زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ جو کرونک ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ٹائم اس میں لگ جاتا ہے، پھر وہ لانگ ٹائم پھر ٹریٹمنٹ اس کا لینا پڑتا ہے. تو دوستو کرونک ڈیزیز جو ہے نا یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہوتی ہے جو الکوہل اور وائرل انفیکشن سے زیادہ تر ہوتی ہے، اور یہ بغیر علاج کے ٹھیک بھی نہیں ہوتی. اس کے لیے پھر بڑے سیریس طریقے سے پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے اور ساتھ میں میڈیسنز بھی کھانی پڑتی ہیں. تو دوستو اس کے لیے اب میں نا آپ کو کچھ میڈیسنیں اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو. اس میں کچھ میڈیسنیں ایسی ہیں جو ایکیوٹ کنڈیشن میں استعمال کی جاتی ہیں کہ بھی اگر بندے کو فوری طور پہ کو تھوڑا بہت ہی اگر مسئلہ ہوا ہے نا تو آپ یہ میڈیسنیں لے سکتے ہیں، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو اس کے لیے سب سے جو پہلے بیسٹ میڈیسن ہے وہ ہے مائریکا. مائریکا جو ہے ایک بڑی ہی اعلیٰ قسم کی میڈیسن ہے جو کہ جگر میں سے سوزش کو اور اگر خون بننا کم ہو گیا ہوا ہے اس میں یہ کام کرتی ہے. تو اس کے علاوہ اس کی جو ہے نا آپ نے یہ نوٹ کر لیں کہ اس کی جو پوٹینسی لینی ہے نا آپ نے وہ لینی ہے 3x پوٹینسی. تو 3x پوٹینسی کے آپ 5 ڈراپس جو ہیں وہ آپ 1 چمچ پانی میں، سادہ پانی جو ہے اس میں لے کے اس کو کچھ عرصہ یوز کریں گے نا تو بڑے ہی اس کے مطلب اچھے رزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کی یہ پرابلم سولو ہو جائے گی. اس کے علاوہ چیلیڈونیم جو ہے وہ ایک بڑی اعلیٰ میڈیسن ہے. تو ایلیڈونیم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ یہ جو دائیں شانے کے پچھلی سائیڈ ہے نا ہڈی کے پاس، اس میں جو ہے وہ درد پایا جاتا ہے، یہ اس کی خاص سمٹم ہے. اور آنکھوں کا رنگ اس میں کوئی تھوڑا سا پیلا ٹائپ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ناخن بھی پیلے ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے 3x پاور میں لینی ہے. اگر 3x پاور اویلیبل نہ ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو پھر آپ 30 پاور میں لے لیں.
اس کے 5 ڈراپس جو ہے نا آپ نے وہ تھوڑا سا پانی جو ہے وہ 1-2 چمچ پانی ہو سادہ اس میں ملا کے آپ دن میں 3 سے 4 بار لے لیں. تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ میڈیسن ہے ہماری وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لائکوپوڈیم جو میڈیسن ہے یہ زیادہ تر کرونک جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا اس میں یہ استعمال کی جاتی ہے. اور نیٹرم سلف جو ہے یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے. تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی میڈیسنز ہیں اس میں لیکن وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں بتاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. لیکن جو مین میڈیسنیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو اگر آپ کو یہ پرابلم ہے شروع ہی ہوئی ہے ابھی تو سٹارٹنگ میں آپ یہ لے سکتے ہیں. اسی سے آپ کی پرابلم جو ہے نا جو ابھی آپ کو کوئی ارکان کی پرابلم جانڈس جس کو کہتے ہیں یا کوئی جگر کی خرابی کا مسئلہ ہو اس میں ڈائجسٹیو سسٹم آپ کا جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہو تو اس میں آپ یہ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا فاسٹ فوڈ جنکس فوڈ جو ہیں ان سے ذرا اوائڈ کریں. 30 منٹ کی جو ہے نا وہ واک کریں ڈیلی. اور خاص طور پہ آپ جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جو ہیں جو پکوڑے سموسے جو تیل میں بنی ہوئی اشیاء ہیں بیکری آئٹم جو ہیں ان کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ چیزیں تمام جو ہے نا یہ لیور کو ڈیمیج کرنے میں مطلب ان کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو آپ لائک کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ علاج کے لیے کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اسکرین پر دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر جو ہے جو آ رہا ہے اس کے اوپر آپ میسج کر سکتے ہیں. تو دوستو آئندہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.